السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام امیر جماعت، سبھی تنظیموں کے قائدین اور سربراہ حضرات، ارکان جماعت جو دور دراز سے تشریف لائے، اور بھائیوں اور بہنوں، مجھ سے پہلے جن دانشوروں نے کچھ فرمایا اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر دنیا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو صرف مذہب اسلام کی سرپرستی میں حل ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، ایک مسلمان تو کہے گا، لیکن بہت سے مستشرقین اور غیر مسلم حضرات، ان کا بھی یہی بیان ہے کہ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی تعلیمات میں تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ ہسٹری آف اسلام مسعود حسین خان صاحب کی کافی مشہور ہے، اس کے فرسٹ والیوم میں پہلے ہی چیپٹر میں انہوں نے ان لوگوں کے نظریات اور اقوال کو نقل کیا ہے کہ جنہوں نے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی رائے بیان کی ہے، اور اس میں برنارڈ شاہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر محمد جیسا ڈکٹیٹر اگر دنیا میں ہو تو پھر سارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ آج جماعت اسلامی نے جو یہ نعرہ دیا ہے، ملک بچاؤ غریبی، غلامی اور بدامنی سے، حقیقت یہ ہے کہ آج لوگ بہت پریشان ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اوباما آئے ہوئے ہیں، کروڑوں روپیہ ان پر خرچ ہو رہا ہے، ان کا جو جہاز کھڑا ہوا ہے کروڑوں روپے کا انجن تو اس میں جل رہا ہے، اور وہ انجن بند بھی نہیں ہو رہا۔ ابھی کھیل جو ہوئے غریب غریب سے غریب تر ہو گیا، جھگیاں اجاڑ دی، جھوپڑیاں توڑ دی، بس یہی حل رہ گیا ہے کہ غریبوں کو ختم کر دو، غریبی ختم ہو جائے گی، بس یہی حل ہے، دوسرا نہیں۔ آج ضرورت ہے کہ سب مل کر اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ معاف کیجیے گا، آواز اٹھانے میں بھی اب دم نہیں رہا۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے اگر چینی یا چاول مہنگا ہو جاتا تھا لوگ چلانے لگتے تھے، اور آج مہنگائی قطب مینار کے اوپر پہنچ رہی ہے اور کوئی غریب آواز ہی نہیں اٹھا رہا۔ دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، لوگ غریب بھی ہیں، آواز کوئی نہیں نکال رہا، یہ کیا وجہ ہے؟ بھئی کہے تو صحیح، چیخے چلائے کتے بولے۔ بس یہ ہے کہ آج نفسی نفسی کا عالم ہے۔ حکومت سے ہمارا مطالبہ بالکل برحق ہے، سچ ہے کہ غریبی ہٹنی چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی پالیسی ہو، جو بھی طریقہ ہو، وہ ہونا چاہیے، اور اپنے اندر سے مسلمانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے
کہ اسلام کا جو معاشی اور معیشتی نظام ہے اس کو اپنے اوپر نافذ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی مسافر آتا تھا تو صحابہ یہ چاہتے تھے کہ کاش اس مسافر کو میں اپنے گھر لے جاؤں۔ محمد سلیمان منصور پوری نے رحمت للعالمین کتاب میں لکھا ہے کہ لڑائی ہو جاتی تھی، صحابہ کرام میں جھگڑا ہو جاتا تھا اس بات پر کہ مسافر کو میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا، قرآن اندازی کی نوبت آ جاتی تھی۔ اور آج ہم لوگ جو ہیں رشتہ داروں سے گھبراتے، شادی میں تقریب میں کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا، غیروں کی بات تو چھوڑ دیجیے۔ ایک بہت بڑی تنظیم کے ایک صاحب تھے فتح پوری مسجد میں بیٹھے ہوئے، شادی کا کچھ پروگرام بنا رہے تھے، بہت سنجیدہ انسان تھے، آپس میں کہنے لگے تمہیں یہ تو بتاؤ کہ شادی میں کتنے لوگوں کے آنے کا اندیشہ ہے۔ میں نے کہا آپ نے ٹھیک کہا، آج اندیشہ ہی ہوتا ہے۔ بہت سنجیدہ انسان تھے، بہت سنجیدہ آدمی تھے، انتقال کر گئے اور یہ بات ہو گئی ہوگی 20-25 سال کی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج آدمی رشتہ دار سے گھبرا رہا ہے، مسافر کی بات تو چھوڑ دیجیے۔ تو زیادہ بات میں نہیں کہوں گا آپ سے، اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اور کچھ بھی نہ ہو 1/3 2/3 ہم لوگ کار خیر میں لگائیں، اپنے لوگوں کے اندر ایک نظم بنائیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے، آواز ہم اٹھاتے رہیں۔ آج ہمارے اندر اتحاد کی ضرورت ہے، بکھرے ہوئے تنکوں کو سب توڑ سکتے ہیں، یونٹی کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ آج 30 کروڑ مسلمان بھارت میں ہیں، ہو سکتا ہے 40 کروڑ ہو، لیکن کوئی بھرم نہیں ہے، کوئی ان کا وزن نہیں ہے۔ کیوں؟ کوئی اسرائیل سے ہاتھ ملایا ہوا ہے، کوئی امریکہ کے جا کے پیر چوم رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے۔ ایک چائے کی پیالی پر آدمی سر جھکانے کو تیار ہے۔ یہ اخلاق بھی ہمیں اپنا کردار بھی چھوڑنا پڑے۔ آپ لوگ یہاں پر آئے، دور دراز سے آئے، آج یہ آپ کی ریلی ہونی چاہیے تھی رام لیلا میدان میں، لیکن میں امیر جماعت سے کہوں گا کہ یہ ریلی ڈیو ہے، یہ ریلی ہوگی پر ہوگی، ضرور ہوگی۔ اور آپ لوگ جو ارکان آئے ہیں تہیہ کر لیجئے کہ ایک ایک انسان 4-5 لوگوں کو کم سے کم لے کے آئے گا۔ مسلمانوں کا پروگرام کینسل نہیں ہو سکتا، آج نہیں ہوگی کل ہوگی، کل نہیں ہوگی پرسوں ہوگی، پرسوں نہیں ہوگی ترسوں ہوگی۔ اسی نئی دلی کی سرزمین پر مسلمانوں کی ریلی ہوگی، ضرور ہوگی۔ یہ سوچ کے کہ ہم ریلی بند کر دی انہوں نے تو ہم بھائی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جب تک زندگی ہے ایک جد و جہد چلتی رہے گی۔ آج ہمارے مسائل بہت سے ہیں، ہم حکومت سے وہ نہیں مانگتے کہ جو ان کا ہے۔ اگر ہم کہیں راشٹرپتی بھون ہمیں دے دو تو وہ تمہیں کیوں دے دے؟ کیا تمہارے والد صاحب نے بنوایا ہے وہ؟ میں کہتا ہوں کہ آثار قدیمہ میں جو مسجدوں میں تالا لگایا ہے انہیں کھول دو۔ کیوں؟ کہ وہ ہمارے باپ داداؤں نے بنوائی تھی۔ باپ دادا ہمارے بنوائے، تالا کوئی اور لگائے، شرم آنی چاہیے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ ہم نے بنائی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہم نے بنائی، قبضہ آپ کر لیں۔ تو میں بس اپنی بات ختم کروں گا کہ مسلم جماعت پر تو پابندی لگانے میں بڑے بہادر ہیں، لیکن دوسروں پہ جن پہ پابندی لگنے کا حق ہے ان پہ نہیں لگائی جا رہی۔ شواہد موجود ہیں، سیمی پر پابندی لگ رہی ہے۔ کیوں لگ رہی ہے؟ ایک بھی ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن مسلم قائدین کو متحد ہو کر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ فتح پوری مسجد میں جمعے کی تقریر میں نے کہہ دیا، سیمی کے بارے میں 2-4 لوگ آئے، حضرت آپ ذرا سیمی کے بارے میں کچھ نہ کہیں، ذرا معاملہ ایسا ہی ہے۔
ارے بھائی مسلمان کے بارے میں نہ کہے تو کس کے بارے میں کہے؟ ایک جائز اور سچ بات کہ سینے پر پابندی بالکل غلط اور ناجائز، ہم اس کو کہنے نہیں دیں، اگر جھجکیں گے تو پھر ہم سچ بات تو کہیں گے۔ بابری مسجد کی بات اگر مسجد میں نہ ہو تو کہاں ہو؟ بہرحال باتیں تو بہت ہیں، اور میں تو ان بزرگوں کا چھوٹا ہوں، تو چھوٹوں کو زیادہ بولنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارے اندر آج اتحاد کی ضرورت ہے، ہمارے اندر آج اخلاص کی ضرورت ہے، ہمارے اندر آج ڈیووشن کی ضرورت ہے، کوشش کرنا، کرتے رہنا، ایک چینٹی کی مانند، جیسے چینٹی ہوتی ہے چھوٹی سی، کوشش کرتی رہتی ہے، ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پر آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اتحاد ہو، اخلاص ہو، اس کے بعد ڈیووشن ہو، اور اس کے بعد ہمارے اندر جماعتی عصبیت نہ ہو، محبت ضرور ہو، تنظیم ضرور ہو، لیکن جماعتی عصبیت نہ ہو۔ مسلمان ایک جماعت، اور ہمیں اپنی آواز کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں تو ایک ناچیز اللہ کا بندہ اور آپ سب لوگوں کا بھائی ہوں، لیکن یہ جذبہ ہمارے اندر ضرور ہے کہ حق بات ہونی چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، اچھے انداز میں، کیونکہ ہمارے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تہذیب اور اخلاق نہ چھوڑو۔ ہمارے اندر اخلاق ہو، کردار ہو، یہ تمام چیزیں ہوں۔ بہرحال حکومت ہند کو اس سلسلے میں توجہ کرنی چاہیے، جماعت اسلامی کا جو مطالبہ ہے اس کو ماننا چاہیے، اور یقیناً اسلام میں، مذہب اسلام کی تعلیمات میں حل موجود ہے، جس کو گاندھی جی نے بھی سمجھا، جس کو گرو نانک جی نے بھی سمجھا، جس کو شنکر آچاریہ بھی سمجھتے رہے۔ کاش آج کے لوگ بھی سمجھ جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے، لیکن ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور ایک اتفاق کے ساتھ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سب لوگوں کو جو اتنے دور دراز سے آئے، جماعت کو اور جماعت کے اپنے ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر یہ فنکشن کیا اور مجھے یہاں آنے کا موقع دیا۔ انشاءاللہ جہاں بھی ملی معاملات ہوں گے ہم سب متحد ہو کر اس کے لیے جد و جہد کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔